أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. तर्जमा। जब चादर आफताब को लपेट दिया जाएगा, जब तारे गिर पड़ेंगे, जब पहाड़ हरकत में आ जाएंगे, जब अनकरीब जनने वाली ऊँटनियाँ मुअत्तल कर दी जाएंगी, जब जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा, जब दरिया भड़क उठेंगे,
جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، اور جب نام اعمال منتشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب تر کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے۔ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے، وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے، وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے فرشتہ کو بلند افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے۔ جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے۔ تھوڑی سی تفسیر۔ سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں 12 آیات کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا مہیا کیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے، اور موقع اتنا سخت ہوگا کہ کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ سورج کی چادر شعاع کی لپیٹ دی جائے گی، سورج کی چادر شعاع لپیٹ دی جائے گی، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، اونٹنیاں عزیز ترین ہونے کے باوجود معطل ہو جائیں گی، وحوش جمع کر دیے جائیں گے، دریاؤں میں بے پناہ جوش ہوگا، جسم و روح کو جوڑ دیا جائے گا، زندہ درگور لڑکیاں منزل محاسبہ میں آ جائیں گی، نام اعمال منتشر ہو جائیں گے، آسمان کا چھلکا اتر جائے گا، جہنم بھڑکا دیا جائے گا، جنت قریب تر کر دی جائے گی۔ ایسے حالات میں اپنے اعمال کے بارے میں کوئی بھی شخص کیا کر سکے گا؟ اس کا علم پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر کے آؤ، اور نہ جو کیا وہ تو بہرحال سامنے آنے والا ہے۔ دوسرے حصے میں ان آیات کریمہ میں 3 قسم کی قسمیں ہیں کہ ستارے، رات، دن، اور اس کے بعد یہ بیان کر دیا گیا کہ قرآن کو جبریل امین نے نازل کیا، اور وہ بہت محترم فرشتہ ہے، اور میرا پیغمبر بھی کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اب اس قسم کا اس موضوع سے کیا رابطہ ہے؟ یہ ایک قابل غور فکر مسئلہ ہے، اور غالباً یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح رات، دن اور ستاروں کا نظام مستقیم اور دقیق ہے، اسی طرح جبریل کی تنزیل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن دونوں اپنے مقام پر بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح قرآن بھی بالکل صحیح اور یقینی ہے، اور اس کی شان لا ریب فی ہے۔ میری یہ نصیحت ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنا نہ گم ہو جاؤ کہ آخرت کو بھلا دو، آخرت کو یاد کیا کرو، خدا کو بھی نہ بھلاؤ،
آخرت کو بھی نہ بھلاؤ۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو وہاں پر کام آ سکیں۔